السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ایان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکشنل فیکٹس ٹی وی۔ دوستو، قیامت کی سب سے بڑی اور اہم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کی قوم کا ظاہر ہونا ہے، جو فتنہ دجال کے بعد ظاہر ہوں گے، جن کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ کا ذکر ہمیں قرآن پاک کی سورۃ الکہف کے اندر ملتا ہے کہ کس طرح یاجوج ماجوج کی قوم کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے لوہے کی دیواروں کے اندر قید کر دیا۔ لیکن سب سے بڑا اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت اس دنیا میں کہاں موجود ہیں۔ تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، یاجوج ماجوج کی قوم کا قرآن پاک کے اندر ایک وحشی قوم کے نام سے ذکر ہوا ہے، یعنی وہ سرکش تھے اور ہر طرف فتنہ و فساد پھیلاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کی قوم کو لوہے کی دیواروں کے اندر قید کر دیا۔ لیکن دوستو، یہ بات آپ کو جتنی نارمل لگ رہی ہے اتنی نارمل ہے نہیں، اور جس دیوار کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے یاجوج ماجوج کی قوم کو قید کرنے کے لیے، وہ کوئی نارمل دیوار تھی ہی نہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کے اندر ہمیں بہت سی ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا ذکر ملتا ہے، چاہے وہ ٹائم سپیس ہو یا بلیک ہولز۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین پر اقتدار دیا تھا اور بہت سا علم دیا تھا۔ علم سے مراد ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی علم کو استعمال کرتے ہوئے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کی قوم کو قید کیا اور سپیس میں ٹریول کیا۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بالکل واضح ملتا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 85 اور 86 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے پایا کہ وہ گویا دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ ذوالقرنین سے فرمایا، تم چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا ان کو سزا دو۔ یعنی یہاں دلدل والے چشمے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں دلدل والے چشموں سے مراد بلیک ہولز ہیں۔ یہ سپیس میں وہ جگہ ہے جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، یعنی ان میں فورس آف گریوٹی اتنی ہوتی ہے کہ ایک سٹار کو بھی نگل سکتے ہیں، جس سے سپیڈ آف لائٹ کا بچنا بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 89 کے اندر فرماتے ہیں، پھر اس نے دوسرے سفر کے لیے سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا تو اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ یعنی اس سے مراد نیبیولاز، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سٹارز بنتے ہیں اور پلینٹس بنتے ہیں۔ اور آیت نمبر 92 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس نے تیسری مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا۔ اور آیت نمبر 93 میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے اس کے پاس ایک ایسی قوم کو پایا جو اس کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، یعنی وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں دونوں طرف پہاڑ موجود تھے۔ آیت نمبر 94 سے 99 تک ہمیں یاجوج ماجوج کی قوم کا ہی ذکر ملتا ہے۔ پھر وہی قوم ذوالقرنین علیہ السلام سے فرماتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے وہ بہت فتنہ و فساد مچاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اس شرط پر کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس اس وقت اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود تھی۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ لوہے کی چادریں لاؤ، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا، یعنی پہاڑوں کے ارد گرد جگہ کو برابر کر دیا۔ اس خلا کو بھرنے کا مقصد پہاڑوں کو اوپر سے بند کرنا تھا تاکہ یاجوج ماجوج کی قوم کبھی وہاں سے نکل ہی نہ سکے۔ پھر ان لوہے کی چادروں کو گرم کیا گیا اور ان کو کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے ہی گرم کیا گیا۔ ایک نارمل دیوار کو ہم کبھی بھی زمین پر رکھ کر گرم نہیں کر سکتے، بلکہ کسی ایڈوانس لیزر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہو، اور پھر اس دیوار کے اوپر تانبا انڈیلنے کی بات کی گئی ہے۔ اور تانبا انڈیلنے کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ اس وقت حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس دیوار کے اوپر موجود تھے، یعنی پہلے پہاڑوں کے ارد گرد خلا کو بھر دیا گیا، اس کے بعد لوہے کی چادروں کو گرم کیا گیا اوپر سے، یعنی کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے، اور پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا، یعنی ان پہاڑوں کو اوپر سے بند کر دیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی قوم کے لیے ایک نارمل دیوار کو پار کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں تھی، اس لیے ان کو اوپر سے ہی بند کر دیا گیا۔ تو آپ ذرا امیجن کریں، پہلے پہاڑوں کے ارد گرد کی خلا کو بھرنا، لوہے کی چادروں کو گرم کرنا اور اس کو اوپر سے ڈھانپ دینا اور اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دینا، یعنی وہ جس سٹرکچر کے اندر قید ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی ایک وولکینو کی شیپ کا۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت حجش کے گھر گھبرائے ہوئے تشریف لائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یجوج مجوج نے آج دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی سے ہلکا بنا کر بتلایا، یعنی اگر ہم اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ انگلیوں سے ہلکے بنائیں تو اسے اگر غور سے دیکھیں تو ایک وولکینو کی شکل ظاہر ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یجوج مجوج کی قوم لہروں کی طرح نازل ہوں گے، یعنی وہ اونچی جگہوں سے نازل ہوں گے، لیکن ہمیں زمین پر کوئی بھی ایسے نشانات نہیں ملے یا گارنٹی کے ساتھ کہہ سکیں یجوج مجوج کی قوم زمین پر موجود ہے، کیونکہ ایک روایت ہے کہ یجوج مجوج کی قوم نازل ہوگی تو کہ وہ انسانوں سے بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ بہت سے لوگوں نے دیوار چین کا نام بھی سنا ہو، لیکن اس پر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ وہاں موجود ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں سے بہت زیادہ تعداد میں نازل ہوں گے۔ لیکن اگر ہم آج کے جدید دور کو دیکھیں تو ان کے ہماری زمین پر ہونے کے نشانات ضرور مل چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری زمین پر نہیں بلکہ مریخ پر موجود ہو سکتے ہیں، کیونکہ دور حاضر میں مریخ پر جانے کی بہت سی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سب سے حیران کر دینے والی بات یہ کہ مریخ کی زمین پر ایک ایسا وولکینو موجود ہے جس کی لمبائی 22 کلومیٹر اور چوڑائی 700 کلومیٹر ہے۔ یہ کتنا زیادہ ایریا ہے، اور یہاں پر یجوج مجوج کی قوم کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس وولکینو کی مٹی زیادہ تر لوہے اور تانبے پر ہی مشتمل ہے، اور یہ وولکینو صدیوں سے ٹھنڈا پڑا ہے۔ اور آج سے کچھ سال پہلے ہمیں ناسا کی طرف سے بہت سی تصاویر ملی جن میں ایلینز کی ڈیڈ باڈیز دکھائی گئی تھیں، اور یہ بہت حد تک ممکن ہو سکتا ہے کہ مجوج کی قوم مریخ پر موجود ہیں، جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں تاکہ ہم اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچان سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔